یونیورسل انگماز کے معزز ناظرین، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتانا ایک قدیم فن ہے، اور اس فن کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ہاتھ میں دولت کی لکیر دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ آپ زندگی میں کتنی دولت حاصل کر پائیں گے۔ اگرچہ اس علم کو ابھی تک سائنسی طریقہ کار پر نہیں پرکھا گیا کہ اس سے حاصل کردہ معلومات میں کتنی صداقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دنیا بھر میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس علم پر یقین رکھتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ہتھیلی میں 4 مرکزی لکیریں ہوتی ہیں: دل کی لکیر، دماغ کی لکیر، قسمت کی لکیر اور زندگی کی لکیر۔ دولت کی لکیر ان 4 بڑی لکیروں میں شامل نہیں ہے، مگر یہ ان 4 سے منسلک ضرور ہوتی ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں دولت کی لکیر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہاتھ میں کئی طرح کی لکیریں ہو سکتی ہیں، جن میں سے ہر ایک آپ کی دولت کی مختلف زاویوں سے عکاسی کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق دولت کی لکیریں اکثر انگوٹھے کی جڑ سے شروع ہوتی ہیں، جبکہ بعض بالکل مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں۔ ان لکیروں کا مختلف جگہوں پر ہونا کوئی بری بات نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قسمت دوسروں سے کتنی مختلف ہے۔ دولت کی 4 بڑی لکیریں ہوتی ہیں، جن میں سے پہلی انگوٹھے کی جڑ سے شروع ہوتی ہے اور شہادت کی انگلی کی جڑ تک جاتی ہے۔ یہ لکیر آپ کے دولت کمانے کی قدرتی صلاحیتوں کی غمازی کرتی ہے۔ اگر یہ لکیر انگوٹھے کی جڑ سے شروع ہو کر شہادت کی انگلی تک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت سی دولت ورثے میں یا دیگر خاندانی ذرائع سے ملے گی۔ پامسٹری میں دماغ کی لکیر کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بے عیب ہو یا اس سے اضافی لکیریں پھوٹ رہی ہوں تو اس کی مدد سے کسی بھی انسان کی ذہانت اور اس کی تخلیقی اور تحقیقی معیارات اور رجحانات کو ماپا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں دست شناسی کے میدان میں دماغی لکیر پر تحقیقات ہو رہی ہیں، اور جدید پامسٹری کی مدد سے بعد ازاں انسانی دماغ کا طبی طور پر جائزہ بھی لیا جا رہا ہے کہ کیا واقعی دماغی لکیر پر بننے والے نشانات و لکیروں کا انسانی دماغ پر کوئی اثر یا تعلق بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے مشہور سائنسدان آئنسٹائن کے دماغ پر ہونے والی تحقیق کے بعد ان کے ہاتھوں کی لکیروں کا موازنہ کیا گیا تو دنیا چونک کر رہ گئی کہ آئنسٹائن کے دماغ پر جو ترشول نما لکیر موجود تھی وہ ان کی غیر معمولی ذہانت کی علامت تھی۔ یہ لکیر دل کے آخر میں ہو تو بے حد محبت اور دماغ کے آخر میں ہو تو بے پناہ ذہانت کا منبع ہوتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن 20ویں صدی کے عظیم سائنسدان تھے، جنہوں نے کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا اور توانائی اور مادے کے تعلق کی گتھیاں سلجھائیں۔ جدید طبیعیاتی سائنس کی بنیاد آئنسٹائن کے نظریہ اضافت پر قائم ہے۔ ان کی وفات پر ڈاکٹر ہاروے نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا اور ان کا دماغ نکال کر اس پر تحقیق کی، اور اس غرض کے لیے انہوں نے آئنسٹائن کے دماغ کو 244 ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ سائنسدانوں کی تحقیقات کے مطابق آئنسٹائن کے دماغ کے وہ حصے جن کا تعلق بول چال اور زبان سے ہوتا ہے نسبتاً چھوٹے تھے، جبکہ ریاضی اور سوچ بچار سے متعلق حصے ایک نارمل انسان کی نسبت 15% بڑے تھے۔ اس کے علاوہ نیورون یعنی تمام دماغی امور انجام دینے والے خلیوں کے گرد مخصوص حفاظتی تہہ بھی عام افراد کی نسبت بڑی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان کے دماغ میں نیورون کی کارکردگی نمایاں طور پر بہتر تھی، اور اسی وجہ سے ان کی سوچ ایک عام آدمی سے مختلف تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ اگرچہ ان کا انتقال 76 سال کی عمر میں ہوا تھا، مگر دماغ کی ساخت دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی نوجوان شخص کا دماغ ہو۔ دست شناسی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آئنسٹائن کے دائیں ہاتھ میں دماغی لکیر کے آخر میں ترشول تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ذہانت، تخلیق، فطرت کے خفیہ معاملات تک عام انسانوں کی نسبت زیادہ بہتر قوت سے پہنچ جاتے تھے۔ ایسے شخص کو کوڈ بریکر بھی کہا جاتا ہے، جو قدرت کی چھپی ہوئی خفیہ معلومات اور راز جو عام ذہن سے پوشیدہ ہوں، لیکن ایسا شخص ان تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ آئنسٹائن کے بائیں ہاتھ میں بھی دماغی لکیر دوہری ہے، اور اس کا ایک حصہ کمر اور دوسرا سیدھا چلا جاتا ہے۔ یہ ان کی بچپن سے اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں اور دوسروں کو چونکا دینے والی حرکتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ آئنسٹائن کے دماغ پر تحقیق کے بعد اس نظریے کو تقویت ملی ہے کہ ہاتھوں میں وہی کچھ ہوتا ہے جو انسان کے دماغ اور دل میں ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے اندر تک پہنچنے کے لیے اس کے ہاتھوں کے طلسمی آئینہ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ماہرین پامسٹری جیسے قدیم علم کو جدید طریقہ کار پر پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، اور ہو سکتا ہے جلد یا بد دیر ماہرین اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ انسان کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر نہ صرف اس کی شخصیت کا اندازہ لگا لیں بلکہ اس کے مستقبل کو بھی دیکھ سکیں۔ لیکن سردست یہ علم محض مفروضوں تک محدود ہے، لیکن اس کے ماننے والے اس علم کی حقیقت پر مبنی ہونے پر بضد ہیں۔ حقیقت جو بھی ہو، ہم محض اپنی کم علمی کے باعث کسی بھی علم کی صداقت کا انکار نہیں کر سکتے۔
ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔